बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद। नावल राज, जिसकी राइटर है ईशा अफजल, उसकी ये दूसरी एपिसोड है और होपफुली कि आप लोगों को फर्स्ट एपिसोड पसंद आई होगी। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस दूसरी एपिसोड को और देखते हैं कि इस नावल में आगे क्या होता है। नाव में चाबी के घुसने, ताला खुलने और हील की आवाज़ ने घर के अंदर किसी वजूद के आने की इत्तला दी। वो जो आंखें मूंदे लेटी थी, आहिस्तगी से आंखें खोलते उसको देखा, जो शफाफ चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट लिए उनकी जानिब आ रही थी। मामा, आप सोफ़े पे क्यों लेटी हैं? उनके पास दूसरे सोफ़े पे बैठते हुए पूछा। अगर मैं तुमसे सवाल करूं तो कैसा महसूस करोगी? मामा का ये लहजा ही ये बताने को काफ़ी था कि उन्होंने उसे नाना की गाड़ी से निकलते देख लिया है। आपकी नाना से नाराज़गी की जो भी वजह है मैं नहीं जानती। अगर जानना भी चाहूँ तो आप दोनों में से कोई भी नहीं बताएगा, इसलिए मैं इस मामले में मदाखलत नहीं करूँगी। लेकिन वो मेरे नाना हैं, मैं उनको नहीं छोड़ सकती, प्यार से समझाते हुए आखिर में अटल लहजे में बोली। साथ ही सोफे से उठ खड़ी हुई। उन दोनों बाप बेटी के दरमियान जो भी मसला था उसे उसका हिस्सा नहीं बनना था। कम अज़ कम वो बड़ों की लड़ाई या गलत फहमी में अपना रिश्ता नहीं बिगाड़ सकती थी। उसी असना में बैग में मौजूद फ़ोन पे बेल हुई तो उसने बैग से फ़ोन निकाला। उसकी दोस्त रेजा की कॉल थी। तुम जानती हो नूर, तुम हूबहू अपने बाबा जैसी हो। अचानक बाबा का तज़किरा उससे समझ में नहीं आया, लेकिन तुमने अपने बाबा की लाज नहीं रखी। वो जो कॉल सुनने का इरादा रखती थी, फ़ोन को वापस बैग में डाले तेज़ कदमों से चलते अपने कमरे की जानिब बढ़ी। उसने पढ़ कर नहीं देखा था, वो अपनी माँ की आंखों की ताब नहीं ला सकती थी। दरवाज़ा बंद करके बैग को वहीं ज़मीन पे फेंका, खुद चलते हुए आईने के सामने आई। एक नज़र अपने चेहरे की जानिब डाली। साफ शफाफ गोरी चमकती रंगत, तीखे नैन नकुश, बड़ी सी आंखें जो उस वक्त लेंस के रंग में ढली हुई थी, गहरी लानबी पलकें जो मसनूइयत से पाक थी। गालबन वो अपने घर आने से कबल चेहरा धो चुकी थी। वो हूबहू आदम महमूद का नक्श थी। अपनी मखरूती उंगलियों से चेहरे के एक एक नक्श को छूते वो अजीब से अंदाज में खुद को देख रही थी। अचानक उंगलियों ने चेहरे पे मौजूद एक मंदमिल से ज़ख्म के निशान को छुआ। हाँ, ये निशान उसे उसके बाबा से मुख्तलिफ बना रहा था। उस निशान ने उसे उसके बाबा से दूर कर दिया था। उसकी माँ ने क्यों उसे ये अल्फाज कहे थे? क्या वो सच कह रही थी? क्या उसने हकीकत में अपने बाप की इज्जत को रोंदा था? दरवाजे पे दस्तक होने के बाद दरवाज़ा खुला तो उसने अपनी निगाहों का जाविया तब्दील किया। आयशा ज़मीन पे झुकी उसका बैग उठा रही थी। बैग को उसकी मखसूस जगह पे रखकर वो उसकी तरफ आई, जो यकटिक अपनी माँ को देख रही थी। चेहरा एकदम सपाट था। उसकी पेशानी से सुनहरी बालों को परे हटाते हल्का सा बोसा दिया। आयशा के पास नूर के सिवा कुछ नहीं बचा, याद है ना? मोहब्बत से उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर कर पूछा, जिस पे उसने इस्पात में सर हिलाया। कैसा रहा आज का दिन? वो बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बोली। कुछ ख़ास नहीं, चेहरे को ज़बरदस्ती मुस्कान देने की कोशिश करते हुए बोली। नाना से मिलने के बाद भी ख़ास नहीं रहा? हैरत से पूछा। अगर मैं हाँ कहती तो आपको बुरा लगता, वो साफ गोई से बोली। अपनी माँ के आगे वो बस सब हार जाती थी। मुझे बुरा इस बात का लगा कि तुम मुझे बताना नहीं चाहती कि तुम क्या कर रही हो, मोहब्बत से शिकवा किया। अगर आप वादा करें कि आप हर्ट नहीं होंगी तो बताया करूँगी। आयशा का हाथ थामे उनको यकीन दहानी करवाते हुए बोली। मुझे वादे निभाने नहीं आते नूर, मैं हमेशा वादे तोड़ देती हूँ या शायद मुझसे टूट जाते हैं। उनके लहजे में बहुत कुछ था जिसको समझना नूर के बस की बात नहीं थी। खाने में क्या बनाया है? मौजू को तब्दील करना ही मुनासिब समझा। बाज़ औक़ात यही फ़रार का बेहतरीन तरीका साबित होता है। जो आप ऑर्डर देकर गई थी मोहतरमा, वो भी हल्के फुल्के लहजे में गोया हुई। मैं और आपको ऑर्डर दूँ? अस्तगफिरुल्लाह, मुस्कुराते हुए वो दोनों खाने की मेज़ की जानिब बढ़ गई। कहीं राज़ों को सीने में मदफन किए वो अपनी बेटी के साथ पुरसुकून से खाना खाने लगी। ज़िंदगी इसी का तो नाम है, जब रिश्तों से इख्तलाफ होने के बावजूद भी इंसान उनकी मोहब्बत के आगे सब फरामोश करके वापस नॉर्मल हो जाता है। रोशन दमकती सुबह में फ़ोन पे होती मखसूस घंटी के बायस उसके चेहरे पे खुशकुन सी मुस्कुराहट आई। उसने राब्ता जोड़ा और फ़ोन को कान से लगाया। दूसरी जानिब से आने वाली शफीक सी आवाज़ पे उसके दिल के नरम जज्बात उभरे। ये शख्स उसे बहुत अजीज़ था। हदीद, एक हफ्ता हो गया तुम घर नहीं आए। शिकवा भरी आवाज़ पे हदीद को दुख हुआ, लेकिन अपनायत भी महसूस हुई। शिकवा भी तो अपने ही करते हैं। डैड में बिज़ी था, इंतहाई कमज़ोर सा जवाब था और वो खुद भी ये बात जानता था। मुझसे झूठ ना बोला करो। हदीद ने गहरा सांस भरा। ये इंसान उसे हमेशा समझ जाता था। खामोश ना रहा करो हदीद, मुझे दुख होता है, वो उसकी खामोशी पे बोले। दिल नहीं मान रहा था। वो उस इंसान से कुछ नहीं छुपा पाता था।
عفان کی وجہ سے؟ وجہ تلاشنی چاہیے۔ آپ کی وجہ سے، صاف گوئی سے جواب دیا۔ میری وجہ سے؟ ابراہیم صاحب کو اس کی بات سے دھچکا سا لگا۔ بھلا انہوں نے کون سا قصور کر دیا؟ عفان آپ کا بھتیجا ہے، اب اگر میں آپ کے سامنے اس کو مکہ مار دیتا تو یقیناً آپ کو دکھ ہوتا، صاف الفاظ میں بتایا۔ تم اتنا سچ بھی نہ بولا کرو، انہوں نے اسے ڈانٹا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، آپ ہی تو کہتے ہیں کہ حدید اپنے بابا جیسا بننا۔ گو اطلاع دی، تم اپنے بابا سے بھی 2 ہاتھ آگے جا رہے ہو، کیونکہ میرے ساتھ میرے ڈیڈ بھی ہیں۔ پرخلوص الفاظ اور لہجہ تھا۔ تم مسکا بھی لگانے لگے ہو۔ کیا ہے یار، آپ کسی بات پہ خوش نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ جھنجھلایا۔ تم ایک بار اپنا چہرہ دکھا جاؤ، خوش ہو جاؤں گا۔ اب آپ اتنے بھی بوڑھے نہیں ہوئے کہ 10 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے نہ آ سکے۔ میری بیٹی مجھے گھر سے نہیں نکلنے دے رہی، میری مجبوری سمجھو یار۔ آپ اور آپ کی مجبوریاں، بڑبڑاہٹ خاصی واضح تھی۔ اچھا اب اگر آج ملنے نہ آئے، پلیز کوئی سو کال دھمکی نہیں دیجیے گا، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ تم بہت تیز ہو گئے ہو حدید، وہ اس کی چالاکی سمجھتے ہوئے بولے۔ وقت کا تقاضا ہے ڈیڈ، اب زیادہ نہ بولو، آج لازمی چکر لگا جانا، کنزا نے تمہارا پسندیدہ سوپ بھی بنایا ہے۔ اوکے باس، آ جاؤں گا۔ حکم نہیں تھا لیکن جواب حکم کی مانند آیا تھا۔ ایسے ہی اچھے لگتے ہو، وہ اس کی فرما برداری سے متاثر ہو کر بولے۔ میں کب اچھا نہیں لگتا؟ اپنے بالوں کو ماتھے سے پیچھے کرتے وہ ذرا شرارت سے بولا۔ بابا آپ۔ کنزا جو کمرے میں آئی تھی اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے حدید سے مخاطب ہوئے۔ اچھا بیٹا، اب آپ اپنا کام مکمل کر لو اور رات تک آ جانا۔ الوداع کہتے ہی انہوں نے فون کاٹا اور کنزا کی جانب متوجہ ہوئے۔ حدید آ رہا ہے بابا؟ پرجوش ہو کر پوچھا۔ ہاں بیٹا آ رہا ہے، اور کنزا کو خوشی کے مارے یہ بھی بھول گیا کہ وہ کیا بات کرنے آئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے کچن میں جا کر چائے بنائی اور دونوں ماں بیٹی نے مل کر چائے سے لطف اٹھایا۔ چائے کے دوران کچھ دیر دونوں باتیں کرتی رہی۔ نور اپنی یونیورسٹی اور دوستوں کے قصے سناتی رہی اور عائشہ بس آدم محمود کی باتیں کرتی رہی۔ کبھی کبھی وہ حیران ہوتی تھی کہ اس کی ماں جیسی محبت بھی کوئی کر سکتا ہے۔ ان کا ہر تذکرہ اس کے بابا سے شروع ہو کر انہیں پہ ختم ہو جاتا تھا۔ شام میں اس نے اپنا فون آن کیا تو دھڑا دھڑ پیغامات موصول ہوئے۔ دوستوں کی کہیں کالز تھی، اسے تو یہی سمجھ نہیں آیا کہ اتنے پیغامات اور کالز کی کیا تک تھی۔ اسی اثنا میں اسے طلحہ کی کال موصول ہوئی۔ اس نے کال ریسیو کر کے فون کو لگایا۔ یار نور کمال ہو گیا، اس سے پہلے کہ وہ وجہ پوچھتی طلحہ پرجوش سا بولا۔ ہوا کیا ہے؟ کون سی قیامت آ گئی ہے جو اتنی کالز؟ اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ تمہاری سلومو والی ویڈیو 5 گھنٹے میں 50 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں، تم چھا گئی ہو۔ مجھے 2 فلم ڈائریکٹرز کے فون آئے ہیں، وہ تمہیں کاسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ طلحہ کی خوشی دیدنی تھی مگر نور کا چہرہ بے تاثر ہوا۔ وہ سامنے ہوتا تو حیران ہوتا۔ کچھ بولو بھی، یا صدمے میں ہی چلی گئی ہو؟ تو کیا حیران ہونا نہیں بنتا؟ تھوڑی دیر کا وقفہ بھی تو ہونا ہی تھا۔ وہ بولی تو لہجہ حشاش بشاش تھا۔ نور یار مشہور ہو کر ہمیں بھول نہیں جانا، وہ اس کو چھیڑنے لگا۔ آپ کون؟ وہ بھی مذاق کے انداز میں بولی۔ اب تمہاری کامیابی کی خوشی میں صبح تم ہمیں ٹریٹ دے رہی ہو، یہ ہر بات پہ تم لوگ ٹریٹ لینے نہ بیٹھ جایا کرو۔ یہ ہر بات نہیں ہے نور، تم اب صرف ایک ٹک ٹاکر سیلیبریٹی نہیں بلکہ پاکستان کی فلم سٹار بن جاؤ گی۔ ابھی بنی تو نہیں نا، اور جب تک کام نہ ہو جائے ڈھنڈورا نہیں پیٹتے۔ اچھا جب کانٹریکٹ سائن کر لو گی اس وقت دے دینا ٹریٹ۔ ابھی فون رکھو، میں بعد میں بات کروں گی۔ پر بات تو سن لو طلحہ، فی الحال مجھے نیند آ رہی ہے اور تم جانتے ہو کہ میں اپنی نیند پہ سمجھوتا نہیں کرتی۔ سو جاؤ بیوٹی کوئین، وہ مسکرا کر بولا مگر وہ نہیں مسکرائی۔ فون کو بیڈ پہ رکھتے وہ کھڑی ہوئی۔ کمرے میں ادھر سے ادھر چلتے وہ مسلسل آنے والے کل کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ یہی تو چاہا تھا اس نے، پھر اسے خوشی کیوں نہیں ہو رہی تھی جانے کیوں، لیکن اس کا ضمیر اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور بیڈ سے فون اٹھا کر اپنی ویڈیو پہ آئے ویوز، لائکس اور کمنٹس ملاحظہ کرنے لگی۔ ایک لمحہ لگا اور وہ اس دنیا میں کھو گئی۔ ایک دھند سی تھی جو آنکھوں کے پار چھا گئی۔ نفس تھا جس نے ضمیر پہ برتری پا لی۔ شیشے کے خوبصورت ڈائننگ ٹیبل پہ لوازمات کو اچھے سے دیکھتے ہوئے وہ اب مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ حدید عالم کے ذوق کے مطابق ٹیبل کو کھانے سے سجا دیا گیا تھا۔ اس کی پسند کے سفید برتنوں میں ہی کھانا ترتیب سے رکھا تھا۔ ٹیبل کے درمیان میں سفید موتیے کے پھول رکھے گئے تھے جس سے دھیمی دھیمی سی خوشبو پھیل چکی تھی۔ اس نے ٹیبل سے نظر ہٹا کر اپنے ہاتھ پہ بندھی گھڑی پہ ڈالی۔ اس کے آنے کا وقت قریب ترین تھا۔ ہر گزرتے لمحے وہ خوشگوار احساس میں گھرتی چلی جا رہی تھی اور پھر گاڑی کے اس مخصوص ہارن کی آواز پہ وہ تیز قدموں سے دروازے کے پاس پہنچی اور اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ گاڑی پار کر کے مرکزی دروازے کی جانب بڑھا تو اس کو ایستادہ پایا۔ خوش آمدید ہینڈسم،
नीले लॉन्ग स्कर्ट के साथ सफ़ेद अपर पहने, बालों को पोनी टेल में बांधे, हल्के मेकअप से मज़य्यन चेहरे के साथ वो पुरकशिश दिख रही थी। हदीद ने चंद सेकंड उसके मुस्कुराते चेहरे की जानिब देखा, फिर सर के खम से उसका जवाब दिया। वो सलाम या वेलकम का जवाब यूं ही दिया करता था, यह उसकी आदत थी। सफ़ेद हाई नेक के साथ ग्रे कोट और ग्रे ही ड्रेस पैंट पहने वो जाज़िबे नज़र दिख रहा था, और किंजा उसको देखकर वैसे भी सब भूल जाती थी। डैड, उसका एक लफ्ज़ ही काफ़ी था, क्योंकि वो उसका हर हर्फ समझ जाती थी। आ जाओ, पहले बाबा से मिल लो। वो दोनों इब्राहिम साहब के कमरे की जानिब बढ़ने लगे। हदीद, तुमने उस मग का क्या किया? कमरे की तरफ जाते हुए उसने मुतजस्सिस होकर पूछा। क्या करना था? आम से लहजे में पूछा, गोया मग का क्या ताल्लुक? तुम्हें वो मग फेंक देना चाहिए था, क्योंकि उस रोज़ मैंने जैस्मीन को उसी मग में अंडा फेंटे देखा था। तो अबरू अचका कर पूछा। तो ये कि मैं जानती हूँ कि तुमने वो मग फेंक दिया है। वो यूँ बोली, गोया हदीद आलम तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं। जब वजह भी जानती हो और नतीजा भी, तो पूछ क्यों रही हो? दिल को तसल्ली दे रही हूँ कि हदीद ने वो मग मेरी वजह से नहीं फेंका। मेरे मना करने के बावजूद जैस्मीन घर में अंडे भी लाती है और मेरे ही मग में उसे डाल भी रही है। हालांकि वो जानती है कि मुझे अंडे से एलर्जी, उसकी स्मेल से भी मैं दूर रहता हूँ। उसको वार्न करने के लिए यूँ किया। वो बच्ची नहीं है जो समझेगी नहीं। माकूल जवाब पेश किया। वो किंजा को हर्ट नहीं करना चाहता था। अगर उसको ये लगा कि तुमने इस वजह से मग फेंका क्योंकि मैंने उसमें कॉफ़ी पी, तो वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ये समझे कि हदीद को किंजा से मसला है। तो क्या तुम्हें फ़र्क पड़ेगा? रुककर उसके चेहरे पे कुछ खोजते हुए पूछा। नहीं, या शायद हाँ, वो नज़रें झुकाकर बोली। वो दोनों अब आमने सामने थे। क्या तुम्हें दूसरों की राय से फ़र्क पड़ता है? उसकी निगाहें मुसलसल किंजा के चेहरे के तासुरात पे मरकूज़ थी। नहीं, मुझे अपनों की राय से फ़र्क पड़ता है, उसने हदीद की जानिब देखते हुए बिला झिझक जवाब दिया। यही उम्मीद थी, हदीद ने तारीफ़ी अंदाज में कहा। मगर तुम इसको वैसे भी तो कह सकते थे, जैसे उससे ये पूछा कि मैं तुम्हारे कमरे में क्यों गई, और धमकी भी दी होगी यकीनन। मैं एक दिन में एक से ज़्यादा धमकी नहीं देता, वो टालते हुए बोला, जिस पे किंजा बेख्तियार हंसी। तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है। वो उसकी बात पे कंधे अचका गया। कमरे के दरवाजे पे नॉक करते उसने इजाज़त ली, फिर दरवाज़ा धकेलते अंदर दाखिल हुई, कदम कदम चलता हुआ। वो भी उसके साथ ही आगे बढ़ा। एक पल को जब इब्राहिम ने उन दोनों की जानिब देखा तो दिल चाहा कि अदीद से बात कर ले, मगर फिर वो दिल की बात दिल में ही दबा गए। वो इब्राहिम को कभी इनकार ना करता, मगर वो उसे मुश्किल में नहीं डाल सकते थे। माना कि वो उनकी सगी औलाद ना थी, मगर वो उसे अपना बेटा ही मानते थे। हैंडसम जल्दी नहीं आ गए? 50-55 वर्ष के इब्राहिम नहायत नफीस, डिसेंट और सोबर थे। उनके चेहरे पर मौजूद धीमी सी मुस्कान उन पर बहुत जचती थी। अब आप ना शुरू हो जाइए डैड, उकताए हुए लहजे में कहा। बरखुरदार, अब हकीकत से तो इनकार मुमकिन नहीं, तुम्हें ही खुद को समझाना चाहिए। वो बिस्तर से उठकर खड़े होते हुए बोले, आज भी मुझे खुद ही तुमसे गले मिलना पड़ता है, पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। वो उसके गले लगते हुए बोले। हदीद उनके सीने से लगा तो खुशगवार एहसास हुआ, उसे उनसे अपने बाप की खुशबू आती थी। बाबा, आप हदीद को कुछ ना कहिए। किंजा से कहाँ बर्दाश्त होता था कि कोई हदीद को कुछ कह जाए। ये हमेशा तुम्हारी ही साइड लेती है, उससे अलहदा होते हुए मुस्कुरा कर बोले, और मेरे सामने आपकी। दुबदू जवाब दिया। यानी तुम मेरी बुराइयां करते हो? आंखें छोटी करके उसको घूरते हुए इस्तफार किया। अस्तगफिरुल्लाह, हदीद ने बेसाख्ता कहा तो वो दोनों खुलकर मुस्कुराए। चलो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। और वो तीनों डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़े। खुशगवार माहौल में खाना शुरू किया गया। वो दोनों बाप बेटी बातें करते रहे और वो उनको सुनता रहा, क्योंकि वो ज़्यादा बातें नहीं करता था। कभी कभार ही वो खुलकर बात करता था, वरना सिर्फ सुनता था। वो बोलता सिर्फ उस वक्त था जब उसे उसकी ज़रूरत महसूस होती। मैं सोच रही हूँ हमें पिकनिक पे चलना चाहिए, क्या कहते हो हदीद? किंजा अपना मंसूबा बताते हुए बिलखसूस हदीद से जवाब तलब करने लगी, जिस पे उसने एक लम्हा इब्राहिम साहब को देखा और फिर किंजा को। तो आप चले जाइए, नवाला चबाकर जवाब दिया। किंजा ने आज पाकिस्तानी खाना बनाया था। वो अच्छी कुकिंग करती थी और पाकिस्तानी खाना उसने बतौर ख़ास हदीद की वजह से सीखा था। भला 2 लोगों की भी कोई पिकनिक होती है। बाबा इसे कहिए कि चले ना हमारे साथ, बस 2 दिन की होगी। वो मदद तलब निगाहों से इब्राहिम साहब को देखने लगी। मुझे दावत नहीं दोगी किंजे? मरकज़ी दरवाजे की तरफ से आवाज़ सुनाई दी। न जाने वो कहाँ से आ गया था, लेकिन बहुत ही गलत वक्त पे आ गया था। इब्राहिम साहब ने गहरा सांस भरा और किंजा की हंसी ख़त्म हुई। वो एक खुशगवार डिनर चाहती थी, मगर भला वो उस शख्स का जो नहायत ही गलत मौके पर वार हुआ था। अफान, चलो हम गार्डन में चलते हैं, बाबा और अदीद ने कुछ ज़रूरी बात करनी है। वो कुर्सी से उठते उसके पास आई ताकि उसे मंजर आम से हटाए। वो किसी किस्म की बहस नहीं चाहती थी।
ایسی بھی کیا ضروری بات ہے جو میں شامل نہیں ہو سکتا؟ عفان نے عدید کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ وہ عدید کا ضبط آزما رہا تھا کیونکہ یہ اس کا پسندیدہ کام تھا۔ بیٹھو عفان، گھر میں سب کیسے ہیں؟ ابراہیم صاحب نے ماحول کو بدمزگی سے بچانے کی نیت سے اسے بیٹھنے کی آفر کی۔ ٹھیک ہے سب، سرسری سی نگاہ خاموشی سے کھانا کھاتے عدید کی جانب ڈالتے ہوئے وہ اس کے سامنے والی کرسی پہ برجمان ہوا۔ کھانا کھاؤ بیٹا، ابراہیم نے اسے پیشکش کی۔ نہیں تایا جان، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، اور ویسے بھی مجھے پاکستانی کھانا نہیں پسند، اگر کچھ چائنیز ہے تو شور۔ ابراہیم کو جواب دیتے آخر میں وہ کنزا سے مخاطب ہوا۔ میں سوپ لے کر آتی ہوں۔ کنزا کچن کی جانب گئی اور واپسی پہ ٹرالی دھکیلتی واپس آئی۔ سب سے پہلے ابراہیم کو سوپ دیا، اس کے بعد اس نے مسکان چہرے پہ سجایا عدید کو سوپ پیش کیا تو اس نے سر کے خم سے اس کا شکریہ ادا کیا۔ عفان نے جبڑے بھینچے۔ کنزا کی آنکھوں میں اس کا عکس اسے شدید کھل رہا تھا۔ کنزا نے سرسری سی نگاہ عفان پہ ڈالتے سوپ اس کے سامنے کیا، جس پہ اس کے اندر لاوا پکنے لگا۔ 3 لوگوں کی موجودگی میں بھی ماحول میں سناٹا تھا، سوائے کانٹے چمچ کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اور سناؤ حدید، آفس کیسا جا رہا ہے؟ اس کے سوال پہ حدید نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا، جیسے وہ بھول گیا ہو کہ کل ہی وہ مل چکے ہیں۔ بھلا اتنی خوبصورت ملاقات اتنی جلدی بھلائی جا سکتی تھی؟ ٹھیک، یک لفظی جواب۔ وہ واپس سوپ پینے میں مصروف ہوا۔ وہ دراصل تمہارے آفس میں کام کرنے والوں کی گفتگو سنی تھی میں نے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک جیل پلٹ مجرم کو اس آفس کا کنٹرول نہیں ملنا چاہیے تھا۔ اس نے حدید پہ گہری چوٹ کی تھی۔ ابراہیم صاحب کا بس نہیں چلا، ورنہ وہ خود عفان کو گھر سے جانے کا بول دیتے، مگر اپنے بھائی کی اولاد کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے تھے۔ اور تم نے ان کی بات سن لی؟ کنزا بولی تو حدید نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ اس کا خوبصورت چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے کچھ پل کے لیے حیرت بھی ہوئی، مگر اس نے اپنی حیرت پہ قابو پاتے عفان کو دیکھا۔ میں کیا کہہ سکتا تھا، سچ ہی تو بول رہے تھے، وہ کندھے اچکا کر بولا۔ ویسا ہی سچ جیسا چاچو تمہارے بارے میں بولتے ہیں۔ باہر اس جانب سے بھی کاری تھا۔ وہ حدید کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہ کرتی، اور وہ تو پورا جملہ بول گیا تھا۔ وہ کنزا ابراہیم تھی جو اپنے سے جڑے رشتوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں سنتی تھی، اور وہ تو حدید عالم تھا۔ عفان کا چہرہ ہتک کے مارے سرخ پڑا۔ اس نے غصے سے حدید کی جانب دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ عفان غصے سے کرسی سے اٹھا۔ ابراہیم صاحب ماحول کو برباد ہوتا دیکھ دکھی ہوئے۔ غیروں کو اپنوں پہ فوقیت نہیں دیکھتے تایا جان، حدید کی جانب اشارہ کرتے ہوئے افسوس سے بولا۔ حدید خاموش رہا، کیونکہ وہ کچھ بول کر ابراہیم کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا، ورنہ وہ اس کا بندوبست کرنا اچھے سے جانتا تھا۔ جب غیر اپنوں سے بڑھ کر چلے تو دیتے ہیں۔ وہ کچھ نہیں بولا تھا کیونکہ وہ عمل کرنے والوں سے تھا۔ آج اس کا عمل بول رہا تھا۔ عفان لال بھبوکا چہرہ لیے وہاں سے چلا گیا، اور کسی نے بھی اسے روکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ سوری بیٹا، میں نہیں جانتا تھا کہ یہ اچانک آ جائے گا، وہ شکستہ سے بولے۔ اس کی وجہ سے حدید ان سے بہت کم ملنے لگا تھا، اور آج والے واقعے کے بعد ان کے دل میں ڈر بیٹھ رہا تھا۔ ڈیڈ پلیز، وہ ان کا شفقت بھرا ہاتھ تھام کر بولا۔ کاش لوگ خون کا حوالہ دیے بغیر احساسات کا حوالہ دیتے تو میں تمہیں سب سے پہلے رکھتا۔ وہ ایموشنل ہو رہے تھے اور حدید کو دکھ ہو رہا تھا، اور کنزا ماحول سے تناؤ کو ختم کرنے کی نیت سے خوشگوار لہجے میں بولا تو خاموش کھڑی کنزا کے چہرے پہ دل فریب مسکراہٹ رقص ہوئی۔ میں جانتی ہوں کہ بابا تمہیں ہی چنتے، یقین کرو تم اس قابل ہو کہ تمہیں چنا جائے، وہ کھلے دل سے اعتراف کر کے، مگر وہ اعتراف کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ آپ دونوں نے آج کچھ زیادہ ہی مکھن لگانے کا ارادہ کیا ہوا ہے کیا؟ باری باری دونوں کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم سچ میں بہت تیز ہو رہے ہو، کنزا شرارت سے بولی، جس پہ وہ تینوں مسکرائے۔ یہ دونوں ہی اب اس کی فیملی تھے، اور وہ ان دونوں کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا تھا، مگر وقت کی بازی پلٹنے والی تھی۔ وہ فلم اسٹوڈیو میں بیٹھی کل والے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی، جب اسے سب سے مشکل مرحلے سے گزرنا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو کیسے منائے۔ آج پورا دن وہ کمرے میں بیٹھی یہی سوچتی رہی۔ 2-4 ڈائریکٹرز اس سے رابطہ کر چکے تھے، اسے اب آگے بڑھنا تھا۔ وہ نانا کو قائل کر لے گی، وہ ویسے بھی اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے، مگر اس کی ماں، وہ اسے کیسے منائے؟ دروازے پہ دستک ہوتے ہی دروازہ کھلا۔ وہ جو آج عام سے حلیے میں بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر سینے تک کمبل لیے بیٹھی تھی، آنے والی کی طرف متوجہ ہوئی۔ آئیے ماما۔ ماں کو دیکھ کر طبیعت کچھ بھلی محسوس ہوئی۔ شاید یہ اتنا بھی مشکل نہ ہو جتنا وہ اندازہ لگائے بیٹھی ہے، کیونکہ بعض دفعہ پیشن گوئی حقیقت سے زیادہ بری ثابت ہوتی ہے۔ آ تو میں چکی ہوں، مگر تم یونیورسٹی کیوں نہیں گئی؟ اس کے پاس بیٹھ کے پائنتی پہ بیٹھتے انہوں نے استفسار کیا۔ اس نے اپنی ماں کو غور سے دیکھا۔ صاف شفاف رنگت پہ نیلے رنگ
کا جوڑا پہنے۔ وہ بہت سوبر لگ رہی تھی، ان کا دوپٹہ ہمیشہ سر پہ ہوتا تھا، شاید وہ ہر وقت اذکار کرتی تھی، وہ کیسے ان کو قائل کرے۔ ماما اگر میں آپ سے کچھ مانگوں؟ تم مانگا نہ کرو بچے، بتایا کرو، اپنے ہاتھ سے اس کے گال پہ تھپکی دیتے۔ وہ اس وقت خوش دکھائی دی۔ یہ بہترین موقع تھا کہ اس حوالے سے بات کر لی جائے۔ ماما میری ویڈیو ریکارڈ توڑ چکی ہے، اب فلم والے مجھے آفر کر رہے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے اپنی بات ان تک پہنچائی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ اس کے چہرے کے تاثرات کو غور سے بھانپتے ہوئے استفسار کیا۔ میں ان کا ہاں کرنا چاہتی ہوں۔ اپنے بابا سے بھی یہی کہتی؟ یہ سوال تھا کہ نشتر جو اس کے سینے میں پیوست ہوا۔ ماما پلیز، وہ روان سی ہوئی۔ نور تم جانتی ہو نا کہ یہ غلط پیشہ ہے، یہاں دہانی کروائی گئی۔ میں سب جانتی ہوں ماما، لیکن میں پھر بھی جانا چاہتی ہوں۔ یہ میرا خواب ہے اور میں اسے پورا کرنا چاہتی ہوں ہر قیمت پہ۔ ایک عزم تھا جو صرف یہ سیاہ آنکھوں والی ہی جانتی تھی۔ تمہارے بابا نے کبھی حرام کی کمائی نہیں کی، تم کیسے یہ غلط پیشے میں خود کو ملوث کر سکتی ہو؟ ماں کے ایسے سوالات کے جوابات دینا اس کے لیے ہمیشہ ناممکن ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتی تھی۔ بابا کے حادثات تھی، موت نہ ہوتی تو شاید میں بھی ایسی نہ بنتی۔ آنکھوں میں کوئی تاریک سایہ لہرایا تھا۔ وہ اس وقت چھوٹی تو نہ تھی جب اس کے بابا کی میت گھر آئی تھی۔ تمہارے بابا کا قتل ہوا تھا نور، اسے حادثہ مت کہا کرو۔ ان کے چہرے پہ گہری سنجیدگی طاری ہوئی، نگاہیں کسی نقطے پہ جامد تھی۔ کہیں واقعات کا چکر ان کے گرد چلنے لگا تھا۔ آپ نے ان کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ جو چیز آنکھوں کے سامنے موجود ہو اس کو ڈھونڈنے کا کیا فائدہ؟ کیا مطلب؟ نہ سمجھی سے استفسار کیا۔ کوئی مطلب نہیں ماما، آپ ہمیشہ مجھ سے یہ بات چھپاتی آئی ہیں۔ آخر کون ہے بابا کا قاتل؟ آپ کیسے انہیں معاف کر سکتی ہیں؟ وہ افسوس سے پوچھ رہی تھی۔ کہیں یہی تو آپ کی نانا سے ناراضی کی وجہ نہیں؟ کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ شاید وہ یہ سوچتی ہوں کہ منسٹر دانیال کمال کے لیے ان کے قاتلوں کو پھانسی کے پھندے تک لے کر جانا کچھ مشکل نہ تھا۔ ان کا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چہرہ ابھی تک سپاٹ تھا۔ پھر کس کا تعلق ہے؟ آپ کب تک اس بوجھ کو اٹھائیں گی؟ وہ پوچھ کر تھک چکی تھی۔ میں پوری عمر بوجھ اٹھا سکتی ہوں نور، تم میری فکر مت کرو، تم اپنی فکر کرو نور۔ کیا تم بھی اپنی ماں کی طرح پوری عمر ایک بوجھ اٹھاؤ گی؟ میں تیار ہوں ہر بوجھ اٹھانے کو۔ میں اپنے خوابوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، یہ بات آپ جانتی ہیں، عزم لیے بولی۔ نور جاؤ۔ نور آدم محمود، تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑتی ہوں۔ اس پرواز میں تمہاری اڑان کے لیے دعا گو رہوں گی، کیونکہ تم جانتی ہو میرے پاس تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ ویڈیو بیڈ سے اٹھ چکی تھی۔ نور گہرے صدمے سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں ایک معمہ تھی جسے وہ کبھی حل نہ کر پائی تھی۔ وہ کب کیا کہہ جائیں، کیا کر جائیں، یہ اس کی سوچ اور گمان سے پرے ہوتا تھا۔ میم آپ اندر آ جائیے۔ وہ جو اپنی ہی سوچوں میں غلطہ تھی اس آواز پہ کمرے میں داخل ہوئی۔ تیز روشنیوں بھرا یہ کمرہ بےحد خوبصورت تھا۔ باس کی کرسی پر فلم ڈائریکٹر بیٹھا تھا جو اس کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مائی گاڈ، آپ تو بےحد حسین ہیں۔ آنکھوں میں داد لیے وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ نور نے مسکرا کر داد وصول کی۔ یہ ان کے پیشے کا تقاضا تھا کہ ان کی خوبصورتی کی تعریف ان کو ہمیشہ بھلی محسوس ہوتی تھی۔ ڈائریکٹر واپس کرسی پہ بیٹھا اور اس کو بیٹھنے کا کہا، جس پہ وہ اس کے سامنے والی آرام دہ کرسی پہ بیٹھی۔ نارنجی رنگ کے کھلے سوٹ میں ملبوس وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ آنکھوں پہ مسکارا اور باریک لائنر اس کی آنکھوں کو مزید نشیلا بنا رہا تھا۔ بھرے بھرے لبوں پہ نارنجی لپسٹک نے اس کے چہرے پہ الگ ہی رونق بکھیری تھی۔ رہی صحیح کسر اس کے گالوں کی لالی نے پوری کر دی تھی۔ وہ قدرت کا حسین شاہکار تھی۔ اپنے کام کے متعلق بتانے کے بعد ڈائریکٹر نے سب سے پہلے اسے ایک ثانوی کردار آفر کیا تھا۔ ہماری بلاک بسٹر فلم کا ایک حصہ جرمنی کے شہر برلن میں شوٹ ہوگا۔ آپ کو جرمن لڑکی کا کردار نبھانا ہے کیونکہ آپ کا فیس کٹ اس حساب سے پرفیکٹ ہے، لیکن ابھی ہم آپ کو فلم میں مرکزی کردار نہیں دے سکتے۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ بالکل، میں جانتی ہوں کہ ابھی یہ مناسب نہ رہے گا۔ آپ حسین ہونے کے ساتھ سمجھدار بھی ہیں، مجھے یقین ہے آپ بہت آگے جائیں گی۔ وہ خاصا متاثر ہوا تھا۔ صحیح کہتے ہیں، عورت اگر خوبصورت ہونے کے ساتھ سمجھدار بھی ہو تو وہ کسی کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ آپ سوچ لیں، پھر اس کانٹریکٹ پہ سائن کر دیں۔ آپ مجھے کانٹریکٹ دے دیں، میں ابھی سائن کروں گی۔ نہ جانے کیوں لیکن وہ اسی فلم ڈائریکٹر کے پاس آئی تھی، حالانکہ وہ یہ تمام باتیں پہلے سے ہی جانتی تھی جو اس ڈائریکٹر نے اسے کہی۔ اسے دوسرے فلم ڈائریکٹر نے مرکزی کردار کی آفر کی تھی، مگر اس نے اس پہ برابر بھی توجہ نہ دی۔ اسے برلن ہی جانا تھا، اور اگر وہ موقع اسے ابھی مل جاتا تو وہ کسی دوسرے موقع کو کسی خاطر میں کیوں لاتی؟ اسے حدید عالم کے ہی شہر جانا تھا، ہر صورت جانا تھا، وہیں
وہ راز دفن تھے جس تک اسے پہنچنا تھا، وہی وہ شخص موجود تھا جو اس کی مدد کر سکتا تھا۔ اس کا ہوم ورک مکمل تھا، اب اسے عمل کرنا تھا، اور وہ وقت آ چکا تھا۔ گہرے رازوں سے پردہ اٹھانے کا وقت قریب تھا، نہ جانے وہ وقت کیسا وقت لے آتا۔ تو یہ تھی اس کی دوسری ایپیسوڈ، یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ ابھی کچھ تو سمجھ آ رہی ہے۔ یہ پہلی ایپیسوڈ تھی جس کو میں نے 2 پارٹ میں کنورٹ کیا ہے۔ کل آپ لوگوں کو 3 ویڈیوز ملیں گی اور وہ دوسری ایپیسوڈ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کی 20-20 منٹ کی میں آپ لوگوں کو ویڈیوز پرووائڈ کروں گی، ٹھیک ہے۔ اور آپ لوگ اپنا رسپانس دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا ناول۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی تیسری ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔